نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ ہمارا جو سلیبس جہاں تک ہم نے لیا ہے ایگزامس کے لیے اس کی آخری سورہ ہے انشاءاللہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایگزامس کے بعد ہمارا کیسا پیٹرن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو میں ڈسکس کر کے اپنے ٹیم ممبرز سے پھر آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تک ہم نے جو سورہ ناس سے، اور یہ ہماری آخری سورہ ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، سورہ 3، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ سب نے بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے، ایگزام کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں عمل کرنے کے حوالے سے بھی، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی تھی، کیا حالات پیش ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جب قرآن کو پڑھیں یا جب ہم ان صورتوں کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جب ہم انہیں نماز میں پڑھیں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ان صورتوں کو انشاءاللہ آگے چل کر ہم حفظ بھی کریں گے، اور حفظ کے معاملے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ اس کو لینینٹلی لیتے ہیں، بالکل اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے مخارج بھی سنے، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں، عشرت ہیں، وہ اتنی محنت آپ لوگوں کے اوپر کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں ریکارڈنگ میں اس لیے ریکارڈ کروا رہی ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ابھی ہیں نہیں پریزنٹ، وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ تفسیر جتنی ضروری ہے تجوید بھی اتنی ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن صورتوں کو، جن اذکار کو آپ نے حفظ کرنا ہے یا پھر اس کے بعد صورتوں کو حفظ کرنا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جنہیں ہم حفظ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں الحمدللہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ ہمیں کرنا ہے۔ چلیں انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں۔ آج کی سورہ ہماری ہے سورہ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وا کا مطلب میں نے کئی بار آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ وا کا ایک مطلب تو ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اینڈ، اور ایک مطلب جب وہ وا پہلے آ گیا، ظاہر سی بات ہے اینڈ کبھی بھی سینٹنس کے شروع میں تو نہیں آتا، تو جب بھی شروع میں آئے اور اگر وہ اپنے آگے والے ورڈ کو زیر دے دے، جیسے والتینی ہے، ٹھیک ہے، والتینی ہے نا، نہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک ڈیفالٹ حالت میں کوئی بھی جب اسم ہوتا ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ہوتی ہے، کون سا اعراب ہوتا ہے، بتائیے، گرامر کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا۔ پیش ہوتا ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، نارملی پیش ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ زیر آیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس واو کی وجہ سے یہ پیش آیا ہے، کیونکہ جو قسم کھانے والا واو ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ زیر میں آ جاتا ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے یہ اینڈ والا ہے یا پھر قسم والا۔ تو والتین والزیتون، تین بولتے ہیں انجیر کو، انجیر جو کھانے کی ہوتی ہے، فگ جس کو بولتے ہیں،
اور زیتون کیا ہوتا ہے؟ اولیو ہوتا ہے نا، زیتون کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایز اے فروٹ بھی اس کو جب وہ پیڑ سے توڑا جاتا ہے اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے. تو والتین والزیتون، تو یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے تین یعنی انجیر کی، اور زیتون یعنی زیتون ہم سب جانتے ہیں اولیو جس کو بولتے ہیں، ان دو چیزوں کی قسم کھائی گئی. اگلی آیت میں کہا وطور سینین، یعنی سینا پہاڑ جو ہے، طور کہتے ہیں پہاڑ کو، سینین پہاڑ جو ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، جہاں پہ انہیں تورات دی گئی تھی، تو اس پہاڑ کی قسم کھائی. پھر اس کے بعد تیسری آیت میں کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور کس کی قسم کھائی؟ ہاذا یعنی یہ، ٹھیک ہے، دس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، بلد یعنی شہر، اور امین یعنی امن والا، یعنی اس امن والے شہر کی قسم کھائی گئی. یعنی اب اگر اس کہا جا رہا ہے یعنی دس، اگر کوئی پاس کی چیز کے لیے ہم بولتے ہیں دس، ہم جس شہر میں موجود ہوں گے آبویسلی ہم اسی شہر میں کہیں گے نا یہ شہر. کسی دوسرے شہر کے لیے کہیں گے تو وہ شہر کہیں گے. جیسے جب میں اس کی آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ سورہ مدنی ہے یا مکی، تو کچھ مفسرین نے کہا یہ مکی ہے، کچھ نے کہا مدنی ہے. لیکن جہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہاذا یعنی یہ شہر، یہ امن والا شہر، تو امن والا شہر کس کو کہتے ہیں؟ مکہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے اس بات کی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 4 قسمیں کھائی گئیں، ایک تین کی، ایک زیتون کی، ایک پہاڑ کی، سینا پہاڑ کی، اور مکہ کی. آگے کیا فرمایا ان قسموں کو کھانے کے بعد؟ مائک میوٹ رکھیں. قسموں کو کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ ابھی ہم لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لقد بے شک، خلق یعنی پیدا کیا، خلقہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے، خلق یعنی پیدا، نا یعنی ہم نے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ نا یوز کرتے ہیں. ہم نے، ہم پڑھتے ہیں نا انا انزلنا، ہم نے، بے شک ہم نے نازل کیا. تو نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے، لقد یعنی بے شک. تو بے شک ہم نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ الانسانہ، انسان کو. ٹھیک ہے، کس کو پیدا کیا؟ انسان کو. فی احسن تقویم، احسن تقویم میں ہم نے انسان کو پیدا کیا. احسن تقویم کیا ہوتا ہے؟ احسن یعنی بہترین طریقہ، بیسٹ. ٹھیک ہے، تقویم یعنی اس کا جو اس کی جو کریشن ہے، اس کا جو اس کی جو ساخت ہے، اس کی شکل صورت ہے، اس کا جو آؤٹر لک ہے، ہر چیز ہم نے احسن بنائی. اشرف المخلوقات انسان کو کہتے ہیں نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اس کو احسن تقویم میں اسے پیدا کیا، یعنی بہترین انداز میں ہم نے اسے پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، رددناہ، ردد لوٹانا، نا یعنی ہم نے، ابھی پچھلی آیت میں بھی دیکھا، نا یعنی ہم نے، اور ہو یعنی اسے. میں نے پہلے بھی کل لاسٹ اپنی کلاس میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہو کا مطلب ہوتا ہے ہم، یا اس کی طرف، یا اسے، طرف نہیں اسے. تو رددناہ یعنی ردد لوٹا دیا، نا یعنی ہم نے، ہو یعنی اسے، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا. اسفلا سافلین، نیچوں میں سے بھی نیچے میں. اسفلا یعنی سب سے نیچے، سافلین یعنی نیچے والا. یعنی دو چیزیں یہاں پر ایک ہی میننگ کی لا کر کیا بتایا کہ انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ نیچوں سے بھی نیچا ہو گیا، یعنی بدتر سے بھی بدتر ہو گیا، گرے ہوئے سے بھی گرا ہوا ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. إِلَّا یعنی سوائے، الَّذِينَ وہ جو، آمنوا ایمان لائے. تو یہاں پر کیا کہا؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ سو ان کے لیے، فا کا مطلب ہوتا ہے سو. ٹھیک ہے، سو ان کے لیے اجرن، اجر ہے، غیر ممنون کبھی ختم نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے،
لیکن نیک عمل سے پہلے کیا؟ جو ایمان لے کر آئے. سب سے پہلا کرائیٹیریا ہے ایمان. آپ کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نیک عمل کرنے والے ہو تو اس کے لیے کبھی بھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. فما، فا کا مطلب بس، تو، ٹھیک ہے، ما یعنی کیوں، تو کیوں، یکذبک تم کیوں جھٹلاتے ہو، ٹھیک ہے، یا تم کیوں جھٹلاؤ، بعد اس کے بعد، تم کیوں جھٹلاؤ اس کے بعد، بالدین دین کو. دین ہم نے سب سے پہلے جب سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی تب ہم نے دیکھا تھا کہ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزا اور سزا کا دن، یعنی آخرت کا دن، قیامت کا دن، جس دن سارا حساب کتاب ہوگا، اس کو دین کہا جاتا ہے. تو اب اس کے بعد کیا چیز ہے جو تمہیں جزا اور سزا سے انکار کر رہی ہے؟ یعنی کچھ لوگ تو بالکل نچلوں سے نچلے ہو گئے اور کچھ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیا، ان کے ساتھ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. تو اب یہ سب جاننے کے بعد وہ کیا چیز ہے جو تمہیں یوم آخرت میں جو جزا اور سزا دی جائے گی اس سے انکار کر رہی ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. الیسا کیا نہیں، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، پہلے بھی بتا چکی جب ہم علم پڑھ رہے تھے. آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لیسا مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا نہیں، اللہ اللہ، کیا نہیں اللہ، بأحکم الحاکمین سب سے بڑا حاکم تمام حاکموں میں. ہم نے پڑھا ہے نا گرامر میں اینا اونا کا مطلب پلورل ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ حاکمین، یعنی تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے اللہ. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا میں جزا اور سزا کے دن ان کے ساتھ ججمنٹ نہ کروں، ان کو سزا نہ سناؤں جو غلط کام کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہاں پہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جج نہیں ہے، بہترین حاکم نہیں ہے، تو وہ کیوں نہ ان کے ساتھ بہترین اجر دے جو نیک کام کریں، اور انہیں کیوں نہ سزا دے جو غلط کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ دیکھا. اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے. اچھا، یہاں پر اب یہ تو آپ سمجھ ہی گئے کہ اس کا جو موضوع ہے اس میں کیا بتایا گیا کہ جزا اور سزا کے بارے میں بات ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. ان 4 چیزوں کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ وہ ابھی ہم تفسیر میں دیکھیں گے. ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی اس کو ہم نے بہترین. کوسچن آنسرز پلیز بعد میں لیجئے گا، ابھی ہینڈ ریز مت کیجئے، ایک بار ریکارڈنگ آف ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم کوسچنز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتا دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انسان کو ایک خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجیں گے. سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے یہ ساری چیزیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا تھا فرشتوں سے کہ ان کو سجدہ کریں، یعنی کتنا بڑا درجہ دیا انسان کو کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں کہ انسان اس امانت الہی کا حامل ہوا جسے اٹھانے کی طاقت زمین اور آسمان اور پہاڑوں کی بھی نہیں تھی. یعنی قرآن کے لیے آیا ہے یہ کہ جب قرآن کو پہاڑوں کو اس کی امانت کی بات کی گئی کہ ایز امانت ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، تو پہاڑوں تک نے منع کر دیا، لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا. آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. اوبویسلی اگر ہم دیکھیں ایک گھوڑا ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، ہاتھی ہوتا ہے، یہ کتنے زیادہ پاورفل کریشن ہے اللہ کی، ہے نا، کتنی یہ جو مخلوق ہے کتنی طاقتور ہے. لیکن ہم سرکس میں دیکھتے ہیں کہ ایک جو شیر ہے وہ بھی اس کا جو ٹرینر ہوتا ہے اس کی انگلیوں پر ناچتا ہے. دیکھا ہے نا ہم گھوڑے کو دیکھتے ہیں کتنا طاقتور ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہماری آج بھی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہارس پاور پہ ہی
اس کا جو کیلکولیشن ہوتا ہے اسی پر ہوتا ہے 800 ہارس پاور 1000 ہارس پاور. تو کتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے ایک گھوڑا، لیکن اس کے باوجود انسان اس کو قابو میں کر لیتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر اسے اپنے اشاروں پہ نچاتا ہے. ایک اگر ہم دیکھیں ایک سڑک پہ چلتا ہوا جو ایک کتا ہوتا ہے کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اگر وہ ہمیں اپنے جبڑوں کے اندر اگر ہمیں دبا لے تو ہم اس سے نکل نہیں سکتے، ہے نا. تو جانور کے اندر کتنی طاقت ہے کہ انسان تو بالکل کچھ نہیں ہے اس کے آگے، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ وہ ہر جانور کو اپنے تابع کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ انبیاءوں کی جو قسمیں ہیں. کیسے انبیاءوں کی قسمیں، انشاءاللہ میں وہ تفسیر میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے جو طور سینا ہے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، مکہ ہے وہاں پر اوبویسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذہن میں لے کر آئیں گے اگر مکہ کے بارے میں سوال کیا جائے. تو ایسے ہی ابھی ہم انجیر اور زیتون کا بھی دیکھیں گے. تو ان ساری چیزوں کی قسمیں کھائیں اور بتایا کہ دیکھو انسان جو ہے ہم نے بہترین انداز میں اس کو پیدا کیا، لیکن انسان کرتا کیا ہے، انسان اپنی زندگی کو بھول کر، اپنے اس احسن تقویم کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت کریشن کو بھول کر انسان کیا کرتا ہے، نیچے ہوتا جاتا ہے، درندگی کی ساری حدیں پار کرتا جاتا ہے، اس حد تک گر جاتا ہے کہ اسے انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ایک آدمی درندگی کی ساری حدیں پار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح لڑکیاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کیا درندگی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپسی دشمنی کے اندر ایک دوسرے پہ قتل و غارت اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک درندہ تو پھر بھی، درندہ مطلب جانور، ٹھیک ہے، ایک درندہ تو پھر بھی اسے اپنے صرف کھانے کے لیے کسی کو مارتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، انسان تو اس حد تک گر جاتا ہے، اس حد تک گر جاتا ہے کہ جب وہ اپنے وحشی پن پر آتا ہے تو وہ عورتوں کو نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، بچیوں تک کو نہیں چھوڑتا. مطلب اس کی اگر ہم انسان کی نیچ پن کی باتیں کریں گے تو ایک پوری لمبی لسٹ ہے کہ وہ کس حد تک گر جاتا ہے. دنگا فساد، ٹھیک ہے، بچیوں کے ساتھ جو غلط کام ہو رہے ہیں، لڑکیوں جو سیف نہیں ہیں، آپس میں جائیداد کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، تو بہت لمبی لسٹ ہے. تو انسان کس حد تک نیچے گر جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایمان نہیں کہ میں اللہ کے اوپر ایمان ہے میرا، میں یقین ہے میرا سب چیزوں کے اوپر، لیکن میں خون اور غارت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، میرا اللہ پہ ایمان ہے لیکن میں دوسرے کو ایذا پہنچا رہی ہوں. میرے اندر ایمان ہے لیکن میں ہر وہ برا کام کر رہی ہوں جس سے میرا اپنا بھائی، ٹھیک ہے، یعنی میرا اپنا انسان ہے، یعنی دوسرا مسلمان میرے ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. تو اسی لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح آتا ہے، کیا کہ میں ایمان والی تو ہوں لیکن عمل بھی میرے جو ہیں وہ صالح ہوں، نیک کام کرنے والی ہوں. تو جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی کوئی بندش نہیں ہے. وہ لوگ کیا کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جنتیں رکھی ہوئی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والا آپ کو اجر دیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں کیوں نہ ان کے ساتھ وہ سب کروں جو ایک حاکم کو کرنا چاہیے. اگر آپ کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، ایک اچھا انسان ہے، ایک برا انسان ہے، تو حاکم کیا کرے گا، سارے ثبوتوں کو دیکھے گا، گواہوں سے گواہی لے گا اور فیصلہ، اگر صحیح حاکم ہوگا تو کیا فیصلہ سنائے گا کہ ہاں یہ انسان صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیا جانا چاہیے، اور یہ انسان گنہگار ہے، اس کو سزا دی جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا ایک نارمل حاکم بھی اگر بہترین انصاف کرتا ہے تو کیا میں تمام حاکموں سے بہترین حاکم نہیں ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس سورہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والتین والزیتون، یعنی انجیر کی، زیتون کی.
پھر طور سینا کی اور پھر اس کے بعد مکہ کی۔ اب انجیر اور زیتون کی اگر بات کریں، آپ سب جانتے ہیں انجیر کیا ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں زیتون کیا ہے۔ اب ذہن میں سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز بہت ہی خاص ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو جو ہمارے پریویس لیکچرز ہوئے، کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کے اوپر پورا ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کو گواہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے ترجمے میں ہم دیکھیں گے تو یہی لکھا ہے کہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، گواہ ہے تین، گواہ ہے زیتون، تو گواہ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو زبان دے کے اس کو اپنا گواہ بنا کے سامنے پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انسان ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اپنے آپ میں ایک الگ پوزیشن رکھتی ہے، نہیں۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو میٹر آ رہا ہے، اس کے بعد جو ٹاپک آ رہا ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، تو وہاں پر ضروری تھا کہ ان چیزوں کو گواہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دو کھانے کی چیزیں، ٹھیک ہے، انجیر اور زیتون، اور دو چیزیں جو ہم کو دکھ رہی ہیں کہ جہاں پر جو پہاڑ ہے، سینا پہاڑ اور مکہ، تو یہاں پر ایک کمپیریزن نہیں ہو پا رہا کہ دو تو چیزیں کھانے کی ہیں اور دو مقامات ہیں، دو مطلب پلیسز ہیں اور دو کھانے کی چیزیں، تو یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے سمجھنا کہ کیا مطلب ہے، لیکن اگر نارمل ٹرانسلیشن دیکھیں تو آبویسلی یہی مطلب نکل رہا ہے کہ ایک انجیر ہے اور ایک زیتون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا تھا عرب میں، یہ ایک قاعدہ تھا کہ جہاں پر جو چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی، جس چیز کا پروڈکشن بہت زیادہ ہوتا تھا، تو عربز کیا کرتے تھے، اس جگہ کو اسی نام سے بلانے لگتے تھے، ٹھیک ہے، اس جگہ کو اسی نام سے بلانے لگتے تھے، یعنی انجیر اور زیتون، یعنی جس جگہ پر یہ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے اسی جگہ کو یہ انجیر اور زیتون کے نام سے بلانے لگتے تھے۔ تو جو تین یعنی انجیر، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، ٹھیک ہے، اور جو نوح علیہ السلام ہیں ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس پہاڑ کا نام تھا جبل التین، ٹھیک ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، التین یعنی یہی تین ہے نا، تو جبل التین نام تھا، اور نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے دامن میں 950 سال تک دعوت اور تبلیغ کا کام کیا تھا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کیوں کھائی، کیونکہ یہاں پر انجیر کی قسم کھانے سے مراد تھا کہ وہ اپنے ایک خاص بندے کو یہاں پر گواہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جب میں آگے پڑھوں گی کہ کیوں انہوں نے قسمیں یہ والی کھائیں تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے نیچے 950 سال تک تبلیغ کی، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والتین کہا، یعنی انجیر کی قسم کھائی۔ اس کے بعد زیتون سے کیا مراد ہے؟ زیتون ایک ہم جانتے ہیں کہ اولیو ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیتون وہ پہاڑ بھی ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ خطبات دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، خطبہ وغیرہ دیا کرتے تھے، اور ان کا ایک جو بہت ہی ایک خطبہ ہے سرمن آف دا ماؤنٹ، ٹھیک ہے، جو انہوں نے وہیں پر اسی پہاڑ پر دیا تھا، اسی جگہ پر دیا تھا جو بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پورا وہ علاقہ آ جاتا ہے، فلسطین کا علاقہ، شام، سیریا، لیبنن، یہ پورا علاقہ وہیں کا آتا ہے۔ تو یہ والتین والزیتون یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اتنے جو انبیاء ہمارے گزرے، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر ایک قسم کھائی گئی وطور سینین، یعنی موسیٰ علیہ السلام، وہاں پہ کون سے اللہ کے بندے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کو وہاں پہ تورات دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام وہ کیا کرتے تھے،
تو اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امن والے شہر کی قسم کھائی، یعنی مکہ کی، اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اگر ہم مکہ کی بات کریں تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے۔ وہی دونوں تھے جنہوں نے مکہ کو آباد کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، اور وہاں پر بالکل بیابان وادی تھی، کوئی نہیں تھا۔ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب کی تفسیر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، برکت والا شہر بنا دیجئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت تک مکہ جو ہے وہ بابرکت امن والا شہر رہے گا۔ اور کتنا بڑا ثبوت ہماری نظروں کے سامنے ہے، جہاں پہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی طرح کا دنگا فساد اس طرح کی خبریں ہمیں وہاں کی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، امن والا شہر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں کے جو ایک مقام ہے، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبیوں کے سردار یہاں پر موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں مکہ سے ملتا ہے۔ تو جب ہمیں یہاں پہ طور سینین اور یہ امن والا شہر پتہ چل جاتا ہے، تو یہاں پر پھر ہم تین اور زیتون کو کھانے والی چیزوں سے مراد نہیں لیں گے، حالانکہ ان کے اپنے خود کے فوائد ہیں بہت سارے، ان کی امپورٹنس ہے، کھانے میں بہت مفید ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں زیتون کا تیل بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، انجیر کھانے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں ان کے فائدے کی وجہ سے نہیں کھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کوئی بھی قسم کھائی ہے تو آگے کا مضمون بتانے کے لیے، آگے کا ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان کی قسمیں کھا کر کیا بتایا، یہ جتنے بھی جو قسمیں کھائی ہیں جگہوں پر، تو یہ ایک جلیل القدر شخصیت کے بارے میں ہے، پیغمبروں کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو انسانوں میں سے ہم نے کتنے بڑے بڑے انبیاء نکالے، ہر انسان غلط نہیں ہوتا، ہر انسان برا نہیں ہوتا، اور صحیح اگزامپل جو ہے اس کا ہمیں انبیاء سے بہترین اگزامپل کیا مل سکتا ہے؟ تو جس کو یہ ہو کہ انسان تو اندھیروں میں جا رہا ہے، انسان تو بڑا نیچا ہوتا جا رہا ہے، انسان تو گرتا جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے لیے اگزامپل دیکھے نوح علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، اگزامپل دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کا، جنہوں نے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا زندہ تابندہ۔ اسی طرح سے اگر ہم اگزامپل دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے بھی آپ پیچھے نہ ہٹے، اپنے بیوی بچے کو بیابان جنگل میں، بالکل جنگل نہیں وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے اسلام کو آگے لے جانے کے لیے کتنا ان کا خون بہایا گیا، کتنی ایذائیں ان کو پہنچائی گئی۔ ہم نے پریویس ہماری سورہ میں دیکھا کہ کس طرح سے ابو جہل جو تھا وہ ان کے اوپر غلیظت جو ہوتی تھی وہ ڈال دیا کرتا تھا، اور جو چھوٹی سی بالکل فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھیں اور پھر وہ سب غلاظت جو ہوتی تھی وہ صاف کرتی تھیں۔ تو کتنی انہوں نے بھی قربانیاں دیں، ہر وقت ان کے منہ پر امت 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 ان کے منہ پہ رہتا تھا۔ تو یہ اگزامپلز دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ساخت کہتے ہیں اس کا جو آؤٹر لک ہوتا ہے، سانچہ جس کو بولتے ہیں، فریم جس کو بولتے ہیں، تو انسان کو ہم نے بہترین فریم میں بنایا، ٹھیک ہے، احسن تقویم، بہترین ہم نے اس کو بنایا۔ تو یہ قسمیں کھا کر، اب میں نے کہا نا کہ قسم کس چیز کی اور کیوں کھائی جاتی ہے وہ آگے پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں عیسیٰ علیہ السلام کی، میں نوح علیہ السلام کی، ان کے جو کام ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، ان سب کی قسمیں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مراد ہے یہاں پر ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کی۔ سب کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں
میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس کو ایک بہترین جسم عطا کیا گیا، اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے 2 کان ہوتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے 2 پیر ہوتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک سب سے بڑی بات، اس کو ایک دماغ دیا گیا جس سے وہ اچھے اور برے کا فرق کر سکتا ہے۔ آپ ایک جانور کو دیکھیں، وہ اتنا نہیں سمجھ پاتا ہے نا، اس کی ایک مختصر سی عقل ہوتی ہے، لیکن جو ایک انسان ہوتا ہے وہ اس نے کتنے انوینشنز کیے، کتنی ڈسکوریز کی، اس نے کیا سے کیا کر دیا، چاند تک وہ پہنچ گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے شعور دیا، اسے عقل دی سمجھنے کی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، وَلَقَدْ اور ہم نے بے شک، کرمنا ہم نے عزت بخشی، کس کو؟ بنی آدمہ، بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں سواری دی، فِي الْبَرِّ خشکی میں، وَالْبَحْرِ دریا میں، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں فضیلت دی، عَلَىٰ کثیر بہت سی فضیلت، ممن خلقنا تفضیلا اس سے جو ہم نے پیدا کیا اپنی مخلوق میں سے، تفضیلا بڑائی دے کر۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بنی آدم ہے تو ہم نے اس کو بہت زیادہ عزت بخشی، کس طرح سے کہ وہ خشکی میں بھی سفر کر سکتا ہے، سمندر تک میں وہ سفر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ سمندر میں بھی انسان سفر کرتا ہے، اور ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے اسے بہت سی مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں کہ یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا فرمایا؟ کس نے منع کیا تجھے؟ ان تسجدہ کہ تو سجدہ کرے، لما اس کو جسے، خلقت میں نے پیدا کیا، بیدی اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہاں پہ ایک اور شرف بخشا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت میں نے خلق کیا، میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا، کیا؟ بیدی اپنے ہاتھوں سے، یدن کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو کہتے ہیں نا، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا، تو میں نے تمہیں کتنی بڑی، یعنی انسان کو کتنی بڑی فضیلت بخشی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تمام مخلوق پر اس کو فضیلت عطا کی۔ اب اگر انسانوں میں نظر آتا ہے کہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، چور ڈاکو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہاں اتنے جو بہترین یہاں پہ جو اگزامپلز اللہ تعالیٰ نے دیے انبیاء کے، وہ بھی تو ہیں تمہارے سامنے، وہ ثبوت بھی تو ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین اسوہ ہیں ہمارے سامنے۔ تو کوئی انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ انسان کے اندر خیر نہیں موجود؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں پیدا کیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں کو پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جو کائنات ہے یہ اچھے لوگوں سے چلتی ہے۔ اگر لیکن انسان اتنا کچھ سمجھنے کے بعد بھی، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان کچھ نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ ہم نے بہت سے جن اور بہت سے انسان ایسے ہیں، ہم نے یہاں پہ بھیجے ہیں، ہم نے یہ موجود ہیں اس دنیا میں، جن کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا۔
ٹھیک ہے، جو جہنم کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں، قلوب کس کو بولتے ہیں؟ دل، ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس، ہم کہتے ہیں نا، سخت دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے۔ اور میں ہمیشہ یہ ایگزامپل آپ کو یہ آیت آپ کو کوٹ کرتی ہوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا پتھر دل انسان، پتھر سے بھی زیادہ انسان کے دل سخت ہیں، کیونکہ پتھر پہ تو جب بوندیں گرتی ہیں تو وہ پتھر چٹک جاتا ہے، لیکن انسان اتنا زیادہ سخت دل ہے کہ اس کے اوپر بھلے ہی آپ کتنا بھی اس کو تفسیر سناتے رہو، اذکار کرتے رہو، لیکن اس کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل جو ہیں وہ سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ اعین لا یبصرون، ان کے پاس کیا ہے؟ عین، آنکھیں ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ یبصرون، لا یبصرون، نہیں اس سے دیکھتے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ آذان، آذان کس کو بولتے ہیں؟ کان، ان کے پاس کان ہیں۔ لا یسمعون بہا، لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کیا ہیں وہ؟ وہی لوگ ہیں، جانوروں کی طرح ہیں وہ لوگ۔ کس کی طرح ہیں؟ انعام، جانور کی طرح۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جانور چھوڑو، جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا ہے انسان۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کے پاس دل ہے لیکن سوچتا نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتا نہیں ہے، کان ہے لیکن سنتا نہیں ہے۔ اب یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن کی ہر ایک آیت ہم سے بات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہر ایک آیت کو پڑھ کر اپنا انٹروسپیکشن کریں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، اپنے آپ کو پوائنٹس دیں کہ 1 to 10 میں کہاں پر کھڑی ہوں۔ تو یہاں پر ہم اپنے دل سے کتنا سوچتے ہیں، اپنی آنکھوں سے کتنا ہم دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے کتنا سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے کان ہیں، ہم تفسیر سنتے ہیں۔ آج کل تو الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو اتنے زیادہ لیکچرز مل جاتے ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے آپ سن سکتے ہیں اور اپنے دل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز مجھے کرنا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں پر یوٹیوب کا ایک آپ کو بتا دوں میں کہ جب بھی آپ لوگ کسی بھی اسکالر کو سنیں، دیکھیں، تو پہلے اس کے بارے میں آپ معلومات کر لیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو مجھے سننا ہے یا نہیں سننا، کیونکہ اس طرح کے آپ کو یوٹیوب کے اوپر لیکچرز ملیں گے، کلپنگز ملیں گی جو بالکل جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو ہم حدیث میں پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ کو بالکل وہ چیزیں میچ ہی نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ کئی بار اس طرح کی کلپنگز آپ کو مل جائیں گی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے اتنے بار یہ پڑھنا ہے، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اور جس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یوٹیوب آپ دیکھیں، اس کے اوپر کوئی کلپنگ دیکھیں تو ہمیشہ غور و فکر کریں، معلوم کریں، کسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کسی سمجھدار انسان سے اس کے بارے میں پہلے معلوم کریں اور اس کے بعد اس کو سنیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دلوں سے سمجھتے ہی نہیں، یعنی اپنا دماغ، اپنا دل کام میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے شب برات کے بارے میں پڑھا۔ ٹھیک ہے، اب لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، شب برات کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں بالکل آیا ہے، لیکن وہاں پر کیا آیا ہے؟ صرف یہ آیا ہے کہ شعبان کی نصف رات، یعنی جب شعبان آدھا گزر جائے تو وہ ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات کا کوئی نام نہیں لیا گیا، اس رات کی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی، اس رات کے بارے میں کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، اور شب برات جیسی کوئی چیز ہمیں حدیث میں ملتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہوتی تو اس کا عربک نیم ہوتا، لیکن ہمیں اس کا کوئی عربک نیم بھی نہیں ملتا ہے نا۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے دماغ سے سوچنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ہم نے اس پر حدیث دیکھنا ہے، ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا۔
جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، لیلۃ المبارکہ کہا، لیلۃ القدر کہا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے. اگر کوئی چیز قرآن سے ٹکراتی ہے تو ہمیں فوراً اسے وہاں سے ہٹا دینا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے دماغ کے حساب سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنے کانوں کا استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان نارملی کسی انسان کو کہے بھائی تم تو جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو، تو بڑا برا لگے گا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ انسان کیا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جو اپنے اعضاء کا، اپنی آنکھ کان کا استعمال نہیں کرتے. کہ آج کا مسلمان اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے. یہ بات میں اپنے ہر لیکچر میں بتاتی ہوں کہ سوشل میڈیا، اب ہم دیکھیں نا، ہم بھی کس طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہیں، رائٹ. لیکن اسی انٹرنیٹ کو اگر ہم واہیات کاموں کے لیے استعمال کریں، جو کہ آج کیا جا رہا ہے، انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، اسی طرح کے سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں، آپ سنیپ چیٹ دیکھ لیجئے. سنیپ چیٹ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، اس کو بہترین شکل صورت عطا کی، اس کو بہترین، اس کا جو فریم ہے، اس کا جو کریشن ہے وہ بہترین ہے، احسن، بہترین. ٹھیک ہے. لیکن انسان، آپ سنیپ چیٹ پر دیکھو کیا کرتے ہیں لوگ، کتے بلیوں کی شکلیں اپنے چہرے پر بناتے ہیں اور پھر وہ سٹیٹس پہ ڈالتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بتائیں. کیا اپنی اتنی خوبصورت شکل کو کتے بلی کی طرح بنانا، اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ کتا ہو، بلی ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہاں تک کہ اس کو ایک ایسا گالی لیا جاتا ہے، رائٹ. لیکن کیا ہوتا ہے، سنیپ چیٹ پر اس طرح کے فلٹرز آتے ہیں، بچیاں لگا رہی ہیں، بچیاں چھوڑیں بڑے بڑے لگا رہے ہیں، اور پھر وہ سٹیٹس پہ ڈالتے ہیں اور اس پہ اچھے اچھے انہیں کومنٹس بھی ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. وہی بات ہے کہ انسان جو ہے بہت نیچے سے نیچا ہوتے جا رہا ہے. آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ پہلے تو اپنی زندگی سے ان ساری چیزوں کو الگ کریں، اگر کسی کی زندگی میں یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. دوسری چیز آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کی کزن ہیں، آپ کی خالہ ہیں، آپ کی بھابھی ہیں، کوئی بھی ہے، اگر آپ کو دکھتا ہے کہ وہ اس طرح سے انسٹا پہ یا پھر اس طرح کے سنیپ چیٹ کے فلٹرز یوز کر کے یا کہیں فنکشن میں جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر کے اور سٹیٹس پہ لگا رہی ہیں، فیس بک پہ ڈی پی ڈال رہی ہیں، آپ نے انہیں پیار سے سمجھانا ہے کہ بہن دیکھو، عورت جو ہوتی ہے وہ پردے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت جو ہے نا، عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے پردہ. آپ کو پتہ ہے عورت کا میننگ کیا ہوتا ہے، لٹرل میننگ؟ جیسے میں پوچھوں گڈ کا میننگ کیا ہوگا، آپ بولو گڈ مطلب اچھا، ہے نا. اسی طرح سے کہ عورت ہوتی ہے نا، عورت کا میننگ کیا ہوتا ہے اگر پوچھیں گے تو عورت کا میننگ ہوتا ہے پردہ. تو عورت کو تو بنایا، اس کا تو نام ہی پردہ ہے. تو اب اگر عورت پردہ نہیں کر رہی ہے، اپنے آپ کو شو کر رہی ہے، اپنے آپ کو ریویل کر رہی ہے، اسے 10 طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور فیس بک، مائکس میوٹ رکھیں، فیس بک کے اوپر کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اس پہ کامنٹس کر رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہی ہے. تو اپنی بچیوں کو، آس پاس جتنی بھی ہیں، انہیں سمجھائیں. سوال آیا یہاں پر کہ سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے تاکہ روز قیامت ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش نہیں کی تھی. کوشش کریں، سمجھائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی ہدایت دے، اور میں جس راستے پر چل رہی ہوں مجھے بھی اللہ تعالیٰ تو اسی راستے پر ثابت قدمی عنایت فرما. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں تو بہت زیادہ دیندار ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا ارے میں نے تو حجاب کر لیا، اب تو میں بہت زیادہ اعلیٰ کریشن میں آ گئی ہوں اللہ کی. نہیں، ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، میں نے تو ابھی 1% بھی نہیں کیا جو آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عنایت فرما کہ آپ کے اس بتائے ہوئے راستے پر میں چل سکوں، آپ کے اس بتائے ہوئے راستے کو میں صحیح طریقے سے فالو کر سکوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت بتا کر گئے ہیں میں اس پہ چل سکوں. کبھی یہ نہیں کہنا کسی کے سامنے کہ نہیں صاحب میں تو بہت زیادہ اللہ والی بندی بن گئی ہوں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا کون سا کام اللہ کے یہاں مقبول ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ آپ کا کون سا کام ہے جو اللہ کی طرف سے ناپسند کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے لیے ساتھ میں دعا ضرور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس راستے پر چلی ہوں، بہت مشکل راستہ ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. ہمیشہ یہ سوچیں کہ میری تو یہ شروعات ہے. ٹھیک ہے، جب میں یہ سوچوں گی کہ ابھی میری یہ شروعات ہے تو آگے کا راستہ میرے لیے مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ اگر میں سوچوں کہ ہاں میں نے تو ساری حدیں پار کر لی ہیں، میری ڈیسٹینیشن آ گئی ہے اور میں تو بالکل اس راستے کے لیے پرفیکٹ ہوں، تو وہیں سے کیا ہوتا ہے پھر انسان کے اندر وہ ایک جذبہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ مرحلہ میرا ختم نہیں ہوا، میں سیکھنے کے مرحلے پہ ہوں، میں چیزوں کو سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، اور آگے مجھے ابھی اور بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. اب آگے انسان کیا کر رہا ہے؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کیا ہوا؟ پھر ہم نے اس کو اس کی پست ترین حالت میں، نیچے سے بھی نیچلی حالت میں ہم نے اس کو بھیج دیا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مذکر بنانا ہے، مؤنث بنانا ہے، اس کے علم کے بارے میں، اس کے کھانے پینے کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں سارے سوال جواب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس کو بتاتے ہیں. پھر ہماری سب کی جو ارواح کہتے ہیں روح کی پلورل. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرمز آپ لوگ یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے، ابھی تو ہمارا شروع کی کلاسز ہیں تو میں آپ کو سب کے ٹرمز بتاتی رہتی ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ روح یعنی ایک روح، ارواح یعنی بہت ساری روح ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جو ارواح ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے بنایا. ساری ارواح کو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، ٹھیک ہے، ساری ارواح کو بنایا، تیار کیا، پھر سب کو جمع کیا. وہاں پر سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، یعنی تم کوئی شرک نہیں کرو گے، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. آپ نے، میں نے، ہم سب نے اس بات کے لیے حامی بھری. اللہ سے کہا کہ جی اللہ ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، ہم کسی غلط کام مطلب ہم شرک نہیں کریں گے. شرک کی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا شرک کا، تو ہم نے کہا کہ نہیں اللہ ہم شرک نہیں کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو ایک جگہ پر بند کر دیا. ٹھیک ہے، اس طرح سمجھ لیں کولڈ سٹوریج ہوتا ہے جہاں پر ساری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں نا، پرزرو کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری سب کی ارواح کو، ہماری سب کی روحوں کو وہاں پہ پرزرو کر دیا. اب ہم پرزرو ہو گئے. اب جیسے جیسے بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، فرشتے کو حکم ہوا کہ بھئی فلاں روح کو لے کر جاؤ اور اس ماں کے پیٹ میں اس کی روح کو ڈال دو. اس روح کو لے کے جایا جاتا ہے، اس میں ڈال دیا جاتا ہے. تو روح جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، روح جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، روح کبھی بھی خراب نہیں ہوتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی اندر سے آواز ضرور آتی ہے کہ بیٹا تم یہ کام غلط کر رہے ہو، دیکھ لو، سوچ لو، ہے نا. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ جو انسان کا جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو غلطیاں کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک لمحے کو ایک بات ضرور آتی ہے ذہن میں کہ میں یہ کام غلط کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری نہیں سننا، اور وہ اسی طریقے سے نیچے گرتا جاتا ہے. کوئی انسان اٹھ جاتا ہے لیکن کوئی انسان نیچے گرتا جاتا ہے، اور اس حد تک نیچے گر جاتا ہے کہ پھر وہ اوپر اٹھ ہی نہیں پاتا. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن کسی انسان کو یہ سوچیں کہ یہ اس حد تک نیچے گر گیا اب یہ کبھی اٹھ ہی نہیں پائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت عنایت فرما دیں. ہم ابو سفیان ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کتنے بڑے وہ دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی جو بیوی تھی انہوں نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پورا جو کلیجہ تھا وہ نکال کے چبا لیا تھا، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، تو اب وہ ایمان لے کر آ گئے. تو ابو سفیان، پھر ہم انہیں صحابی کا ہی درجہ دیتے ہیں، کتنی انہوں نے گستاخیاں کی رسول اللہ کے ساتھ، لیکن اس کے بعد بھی کیونکہ وہ ایمان لے کر آ گئے، انہوں نے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کر لی، انہیں معاف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کسی کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو یہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا. ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم بتاتی ہوں میں، کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے لیے یہ کہا کہ یہ انسان تو بہت ہی زیادہ گنہگار ہے.
ٹھیک ہے، ایسا ہم بھی کہتے ہیں، تو اس بات کو بالکل نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اب آپ نے کسی نے یہ بات نہیں کہنا کہ یہ انسان تو بہت زیادہ گناہ گار ہے اور اس کو تو مطلب اللہ تعالیٰ جہنم میں ہی ڈالیں گے، یہ تو اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو جہنم میں ہی جائے گا۔ تو کیا یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں؟ ہمیں تو اپنا ہی خود کا نہیں معلوم، ہم تو اپنی فکر کریں۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ یہ انسان تو جہنم میں ہی جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بالکل پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا کہ بھئی تم کون ہوتے ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ یہ انسان جہنم میں جائے گا یا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جس نے کہا تھا اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جس کے لیے اس نے جہنم کے بارے میں کہا تھا، اور اللہ نے کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اور میرا یہ بندہ جس کے لیے تم نے یہ کہا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا وہ بلکہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اب سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو بھائی بہت گناہ گار انسان ہے، یہ تو پکا جہنم میں جائے گا، لیکن جس نے اللہ کا نام لیا، جو اللہ کا بندہ ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کو نہیں ماننے والا ہے، ہم کیا جانیں کہ وہ انسان توبہ کر لے اپنے گناہوں کی، اسلام قبول کر لے، اللہ کو ایک ماننے والا بن جائے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر کے اور اتنا اچھا مسلمان بن جائے؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ مرنے سے پہلے جو اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لے گا اسے میں معاف کر دوں گا۔ یہاں پر ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک آدمی نے 99 خون کیے تھے، ٹھیک ہے، اور 99 خون کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس، اب آپ سوچیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی میں نے تو 99 خون کیے ہیں، کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ کا سیدھے سا جواب ہوا کہ ہرگز نہیں۔ ایک خون کرنا یعنی ساری انسانیت کو مار دینا ہے، تم اتنے سارے خون کرنے کے بعد کہتے ہو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ بھی یہی جواب دو گے کہ نہیں ملے گی۔ وہ ایک آدمی کے پاس گیا جو تھوڑا علم والا تھا، تھوڑا بزرگ تھا، اسے سوال کیا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے، اب کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ بھئی تم 99 خون کر چکے ہو، ہرگز نہیں، تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب اس آدمی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک اور خون کر دیا، یعنی جس نے کہا کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے اس کا بھی خون کر دیا۔ چاہیے کیا تھا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، تم توبہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں تم تو جہنم میں ہی جاؤ گے، اور اسے غصہ آیا اور اس نے اس کا قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب وہ سو ہو گئے اس کے خون، اب وہ پھر آگے نکلا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ تو تھا کہ میں نے غلط کام کیا اور وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کو طریقہ نہیں معلوم تھا میں توبہ کروں، لیکن دل میں تو تھا انما الاعمال بالنیات، جو آپ کی نیت ہے اسی کے اکارڈنگ آپ کو فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے دل میں تو یہ چیز تھی، اب وہ پھر اسی نیت سے آگے گیا کہ میں اللہ سے کیسے رجوع کروں، میں کیسے توبہ کروں، میں کیا کروں، مجھے طریقہ نہیں آتا، بس وہ آگے چلتا جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی جو موت کے فرشتے تھے وہ آ گئے اس کو لینے۔ اب کیونکہ اس کو تو نہیں معلوم تھا وہ مرنے والا ہے، وہ اس وجہ سے تو توبہ نہیں کر رہا تھا، وہ تو اس کے دل میں یہ آیا کہ مجھے، اور وہ سچے دل سے توبہ کر رہا تھا، بہت بے چین تھا۔ اب جب وہ مرا تو فرشتے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے دو طرف کے فرشتے بھیجے، ایک تو آئے تھے جہنم کے فرشتے اور ایک آئے تھے جنت کے فرشتے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو توبہ کر رہا تھا، یہ تو توبہ کے راستے پر چل رہا تھا، یعنی یہ تو اچھے راستے پر چل رہا تھا، اس کی تو موت اچھے راستے پر ہوئی ہے، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب دونوں میں مطلب اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرو کہ اس کی مطلب راستہ جو ہے، ٹھیک ہے، میں مفہوم بتا رہی ہوں، حدیث نہیں ہے میرے سامنے، تو اللہ نے کہا کہ یہ راستہ جو ہے وہ اس کو میجرمنٹ اس کا کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو ناپا جائے راستہ، اگر گناہوں کی طرف کا راستہ اس کا زیادہ ہے تو یہ جہنم میں جائے گا، اور اگر جس نیکی کی طرف یہ جا رہا ہے اس کا راستہ اگر زیادہ ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ بھائی جگہ کو ناپا گیا تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، دیکھیں میرا اللہ کتنا کریم کتنا رحیم ہے، اللہ نے کیا کیا، جنت والا راستہ اس کے قریب کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جنت عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نیک ہدایت دے دیتا ہے۔ تو کبھی کسی کے لیے یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ تو گناہ گار ہے، اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے، نہیں، اپنا سوچیں، اپنے بارے میں خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ جو زندگی ہے،
ٹھیک ہے، یہ کہاں مجھے لے جائے گی، یہ جنت کی طرف لے جائے گی کہ یا جہنم کی طرف لے جائے گی. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو جنت آپ کے لیے تیار کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک سبحان اللہ پڑھتے ہیں، آپ ایک وضو کے بعد آپ ایک اذکار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی کو راستے سے ایک کانٹا ہٹا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر آپ کے لیے آپ کے درجات بلند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت جو ہے وہ واجب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تبھی کہا جاتا ہے کہ صرف ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے، جو اس میں بھی پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے، اور ہم نے بہت ساری صورتوں میں یہ چیز پڑھیں گے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ایسی ہیں جب انسان کے اندر ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک نیک طریقے پر ختم ہوتی ہے. تو ہم نے اللہ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھ، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے درجات کو بلند فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر رکھ. اللہ تعالیٰ تکبر، حسد، کینہ، ان ساری برائیوں سے ہمیں دور رکھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے. کیونکہ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے نا تو ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں، کسی مقصد کی نہیں ہوتی. کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو گیا پھر اسے کوئی بھی چیز ایک مثال دیتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس اینڈ کریں گے اپنی. کہ ایک بادشاہ نے یہ کہا کہ کس کو کیا چاہیے، جس چیز پہ تم ہاتھ رکھو گے تمہیں مل جائے گی. کسی نے زیورات پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی ملک پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے خزانوں پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا لے لو لے لو لے لو. ایک آدمی آیا، اس نے آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ مانگ رہا تھا، میں اگر بادشاہ کو ہی مانگ لوں تو پوری بادشاہت میری ہو جائے گی اگر بادشاہ میرا ہو گیا. کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ اگر میں نے اللہ کی رضا ہی مانگ لی تو پھر مجھے کسی اور چیز کی کیا ضرورت. ٹھیک ہے، جنت تو مجھے خود بخود ہی مل جانی ہے جب میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر لمحہ ہر بات پر ہم سے راضی ہو، ہر برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.